بھائیوں بہنوں، دین اسلام کا ایک عظیم شعار اس وقت ہم گزار رہے ہیں جس کا نام صیام رمضان ہے۔ رمضان کے روزے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی مختصر ترین طور پر پوچھتا کہ اسلام کیا ہے، بے شمار ایک نہیں دو نہیں درجنوں کی درجنوں حدیثیں کہ جی اسلام کیا ہے۔ اور جبریل کی جو مشہور حدیث جبریل جسے کہتے ہیں، اس کے اندر بھی پوچھا گیا کہ مل اسلام، اسلام کیا ہے، تو اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سارا کچھ کبھی نہیں بتایا۔ کہا کہ اسلام یہ ہے کہ تو اس بات کا گواہ ہو جائے کہ نہیں کسی کی خدائی سوائے ایک اللہ کے، نہیں کسی کی پرستش، کسی کی عبادت سوائے ایک اللہ کے، اور اس بات کا گواہ ہو جائے کہ میں اللہ کا رسول ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یہ کہ تو نماز قائم کرنے لگے اور زکوٰۃ ادا کرنے لگے اور رمضان کا مہینہ روزوں سے گزارنے لگے اور حج کرے اللہ کے گھر کا اگر تجھ کو اس بات کی طاقت ملی ہو۔ اور بس یہ 5 چیزیں اسلام کی، اس کو اسلام کے ارکان کہتے ہیں۔ ارکان، رکن کہتے ہیں کسی عمارت کا پایا، کسی عمارت کا جو ستون ہوتا ہے جس کے اوپر اس کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ ہاں، یہ صحیح ہے کہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، مطلب یہ ہے کہ اسلام کی پوری عمارت اس کے اوپر کھڑی ہوتی ہے۔ تو بھئی یہ 5 چیزیں جس کی درست ہو گئیں، اس کی جو پوری عمارت ہے عبادت کی، بندگی کی، اسلام کی، وہ انشاءاللہ بھروسے کی ہوگی، وہ انشاءاللہ قبول ہونے والی ہوگی، وہ ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو اللہ کے ہاں وزن پائے گی۔ تو یہ 5 چیزیں جس کی درست ہو گئیں، اس کی عبادت انشاءاللہ باقی کی بھی ٹھیک ہو گئی، اور جس کی یہ 5 چیزیں ٹھیک نہ ہوئیں اس کا پھر پورا دین خطرے میں ہے۔ تو 5 چیزیں، پہلی کیا ہے؟ توحید اور رسالت کا اقرار۔ یہاں سے آپ کے کانٹے الگ ہوئے دنیا کی ساری امتوں سے، ساری قوموں سے، ساری ملتوں سے، کہ آپ نے اللہ رب العزت کی عبادت کا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالیا۔ قلادہ یہ جو پٹا ہوتا ہے، یہ لفظ و علوم جانوروں کے لیے بولا جاتا ہے، لیکن یہ ہے کہ اللہ کے سامنے ہماری جو حیثیت ہے وہ یہی ہے کہ ہم اس کی عبادت کا پٹا اپنے گلے میں ڈالتے ہیں، اور صرف اس کا ڈالتے ہیں، جس کا مطلب یہ ہو جاتا ہے کہ اب یہ کسی کا بندہ نہیں ہے۔ یہ عام طور پر یہ ہوتا ہے، یہ جانور آپ رکھتے ہیں تو بھی اگر آپ نے اس کے گلے میں اپنی رسی ڈالی ہوئی ہے تو ایک تو دیکھتے ہی یہ پتہ چلے گا کہ اس کا کوئی مالک ہے۔ یہ جانور ایسا نہیں ہے، لاوارث نہیں ہے، بلکہ یہ اس کا کوئی مالک ہے۔ تو اللہ کی عبادت کا قلادہ اپنی گردن میں ڈالنا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کا، اچھا از اللہ ایک ہستی اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہستی، اس کے علاوہ ہم روادار نہیں ہیں کہ کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا ایسا ہو جو ہم سے اپنی اطاعت کروا لے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اور دنیا کی کوئی ایسی ہستی کہ جس کے آگے ہم جھکنے کے روادار ہوں، جس کے آگے ماتھا ٹیکنے کے روادار ہوں۔ مومن مر جائے گا، اجڑ جائے گا، لیکن کسی کے آگے یوں ہاتھ پھیلا کر یہ نہیں کہے گا کہ یا فلاں میری قسمت سنوار دے۔ ہاں، وہ بار بار اپنے اصل سچے معبود کو صبح و شام پکارے گا اور اس سے مانگے گا، اس کے آگے ہاتھ پھیلائے گا، اس کا بھکاری بنے گا۔ یہ بھکاری ہونا عزت ہے۔ کس کا بھکاری ہے؟ اللہ رب العزت کا۔ تو بھی جب آپ اللہ کے ہو گئے
تو پھر آپ دنیا کی باقی ساری جتنی بھی کوئی ہستیاں ہیں ان سے آپ آزاد ہو گئے۔ یہ وجہ ہے کہ اہل علم نے کہا کہ آزاد صحیح معنی میں وہ ہوتا ہے جو موحد ہوتا ہے۔ جو موحد ہوتا ہے اس کو کوئی نہیں ڈرا سکتا، کوئی نہیں ڈرا سکتا اس کو، کیونکہ وہ ایک اللہ سے ڈرنا جانتا ہے۔ جو اللہ صرف ایک اللہ سے ڈرتا ہے، اللہ کے ماں سے وا سے وہ نڈر ہو جاتا ہے۔ اچھا، اس کو کسی کی طمع نہیں ہو سکتی، کسی کے در سے اس کی امیدیں نہیں لگیں گی، اس وجہ سے کہ جو اصلی در ہے، جس کے ہاں کوئی نقص ہی نہیں ہے، کمی ہی نہیں ہے، وہ اس کے در کی امیدیں لگا کر بیٹھا ہوا ہے۔ تو اتنا بڑا ہو گیا ہے، تو غریب سے غریب بھی مومن، محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اگر اس نے دین سیکھا ہے، غریب سے غریب بھی مومن، سب سے زیادہ عزت دار، سب سے زیادہ عزت نفس رکھنے والا، سب سے اونچا اور سب سے زیادہ آزاد اور سب سے زیادہ غیرت مند ہوتا ہے۔ تو یہ توحید ہے، ٹھیک ہے۔ تو جس کی بھائیوں سب سے پہلے توحید سلامت ہوئی، اور جس کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں جو ایک حیثیت دینا ہے، رسالت پر ایمان یہی ہے نا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے اپنی زندگی میں ایک حیثیت دی ہے، اور وہ حیثیت اللہ کی مقرر کی ہوئی ہے۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو حیثیت ہے وہ کیوں ہے؟ وہ یہ ہے کہ آسمانوں کے مالک نے، زمین کو پیدا کرنے والے نے مجھے ایک ایک لقمہ جو اپنی مرضی، رحمت اور مہربانی سے دیتا ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حیثیت میرے لیے اور پورے جہانوں کے لیے مقرر کی ہے کہ بھئی جو حق وہ ہوگا جو یہ بتائے گا، صحیح بات صرف وہ ہوگی جو یہ بتائے گی۔ دنیا کے بے شمار گیانی، دنیا کے بے شمار فلسفی، دنیا کے بے شمار یہ دانشور، پتہ نہیں کہاں کہاں کی، آپ نہیں سننی ان کی بات، نہیں ان سے پوچھنا کہ زندگی کیوں ہوئی ہے، ہم یہاں پر کیوں ہوتے ہیں، ملک کیسے چلتے ہیں، ملک کیسے چلتے ہیں، اور انسانوں کے تعلقات کیسے ہوتے ہیں، اور مرد اور عورت کا رشتہ کیسے ہوتا ہے، اور مال جو ہے اس میں حلال کیا ہوتا ہے، مال کے اندر حرام کیا ہوتا ہے، یہ معیشتیں، یہ سارے سوال میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے، اور جو اس نے بتا دیا اس کے سوا کسی سے یہ پوچھنا نہیں ہے۔ ہاں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ دنیا سے تشریف لے جا چکے ہیں، انسانوں میں سے ایک انسان تھے، انسان دنیا میں آتے ہیں، رہتے ہیں، چلے جاتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی دنیا میں آئے، رہے، پھر وہ چلے گئے، اب وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے نہیں ہے۔ ہاں، تو پھر یہ پوچھنے کے لیے البتہ میں ایسے لوگوں کا سہارا لوں گا جنہوں نے زندگیاں صرف کیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کو سیکھنے کے لیے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو سراغ دے کر گئے زندگی کے، ہدایت کے، حق اور باطل کے، ٹھیک اور غلط کے، فرض کے، حرام کے، یہ جو ہے یہ جن لوگوں نے اپنی زندگیاں صرف کیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تعلیم اس کے صحیح ترین مستند ترین مصدروں سے لینے کے لیے ان کو پتہ ہے، جن کو دنیا میں پتہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہہ کر گئے ہیں اور ان کی باتوں کے صحیح مطلب کیا ہے، ہاں ایسے لوگوں کا سہارا لیا جائے گا، کیونکہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں پانا اور دیکھنا تو ایک ایسا زبردست شرف تھا، ایک ایسا اعزاز تھا جو بہرحال مجھ کو نہیں ملا، جو بہرحال ہم سب کو نہیں ملا۔ وہ جن لوگوں کو ملا جنہوں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو زندگی میں چلتے پھرتے بولتے سنا اور اپنی آنکھوں کو شاداب کیا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار سے، ان کو دیکھنے سے، ان کو ہم صحابہ کہتے ہیں، اور ان کو بھی ہم بہت بڑی ہستیاں مانتے ہیں، کیونکہ ایک ایسی چیز جو ہے وہ ان کو حاصل ہوئی ہے جو جہاں اس دنیا میں اور کسی کو نصیب نہیں ہوئی، اور اس کی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کسی وجہ سے ان لوگوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد دائیں بائیں ہونے کے لیے پیدا فرمایا اس دور میں۔ بلکہ اہل علم نے کہا
کہ اللہ تعالیٰ نے قلوب میں جھانکا. قلوب دل جو ہوتے ہیں بندوں کے، جتنی مخلوق انسانی اللہ نے پیدا کرنی تھی ساروں کے دلوں کو جھانکا، ٹٹولا، اور ان میں سب سے زیادہ جن کے ہاں خیر پائے گی ان کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں پیدا کیا کہ یہ سب سے اچھے لوگ ہیں، سب سے اچھے لوگ ہیں، اور یہ جو سب سے اچھا انسان آئے گا، سب سے اعلیٰ انسان آئے گا، تو ان کے ساتھ ہونے کے لیے، ان کے ساتھ وقت گزارنے کے لیے یہ لوگ ان کے دائیں بائیں پائے جائیں گے. تو صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین محفوظ کیا، دین محفوظ کیا، ان کو اس دین کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھا، سمجھا، اس پر عمل کیا 23 سال تک. اور اس طریقے سے کہ اگر کہیں کوئی کسی سے کوئی غلطی ہوئی، کوئی چوک ہوئی، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کو درست کرتے، اس کو ٹھیک کرتے. تو اس وجہ سے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ سرٹیفکیٹ لیے. یہ جو میں یہ سارا مضمون کیوں بیان کر رہا ہوں بھائیو؟ ہدایت کی وجہ سے. ہدایت رمضان کا بہت بڑا موضوع ہے، اور میں آیت بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے پڑھوں گا جس سے یہ سارا کھلے گا کہ اصل چیز تو تھی ہدایت، اصل چیز تو تھی کہ خدا کی ایک ابدی کا مطلب ہمیشہ جو کبھی ختم نہ ہونے والی ہو، کبھی اس میں کمی نہ آنے والی ہو. خدا کی ابدی رحمت کہیں ہے، خدا کی ابدی رحمت کہیں پر ہے، اور وہ ہستی ہے ہی اتنی مہربان، اور وہ الرحمن الرحیم. ہماری کوئی صورت نہیں پڑھی جاتی، کوئی صورت ہماری نہیں پڑھی جاتی جب تک ہم خدا کی اس صفت کو دہرا نہ لیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ رحمان رحیم. میرا اٹھنا بیٹھنا، میرا پڑھنا، سارا کچھ جو ہے جگہ جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. وہ ہستی مہربان، اتنی مہربان. اچھا، تو یہ جہان کہتے ہیں یہ کوئی بات ہے؟ یہ تو میری اصل رحمت نہیں ہے. میری اصل رحمت کسی اور جہان کے اندر ہے. اس کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول بھیجے. یہ وجہ ہے کہ ہم دنیا کے کسی اور در پر نہیں جاتے. ہم دنیا کے کتنا بڑے سے بڑا دماغ جی پی ایچ ڈیاں کی ہیں، وہ بھائی پی ایچ ڈیاں کی ہیں، اس سے میں کوئی ایسی بات پوچھ لوں گا جو کوئی دنیا داری کی ہو، جس میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے مجھ کو اجازت ہو کہ میں اس سے پوچھ لوں، اور وہ ایسی باتیں کافر سے بھی پوچھی جا سکتی ہیں. آپ کو بتاتے چلیں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، یہ تعبیر النخل کے عنوان سے یہ مسئلہ ذکر ہوتا ہے، حدیثوں میں بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، مکہ میں ہوتے تھے. یہ مکہ کے لوگ، قریش لوگ زیادہ تجارت کرتے تھے اور زراعت کے پیشے سے منسلک نہیں تھے. مکے میں زراعت ہونی بھی کون سی ہے، تو وہاں تو بے آب و گیا جگہ ہے، پہاڑ ہیں، تو وہاں زراعت کیا ہونی ہے. تو ان لوگوں کا گزر بسر جو ہے وہ تجارت پر ہوتی تھی. تجارت کو خوب جانتے تھے. خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی شروع زندگی میں بہت کامیاب تجارت کی تھی. تو مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو انصار لوگ جو ہیں، یہ اوس اور خزرج، دو بڑے قبیلے، یہ سب لوگ زراعت پیشہ تھے. تو آپ نے دیکھا کہ یہ کھجور کی پیوند کرتے ہیں. کھجور کی جو ہے نا وہ پیوند آپ نے دیکھا ہوگا، یہ کنو مالٹے وغیرہ کی پیوند کرتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ جب چھوٹا سا ہوتا ہے تو دوسری طرف سے اس کی کوئی لا کر کوئی کٹنگ جو ہے وہ اس کے ساتھ جوڑ کر تو کرتے ہیں. تو یہ زراعت پیشہ لوگ کھجور کی پیوند کرتے تھے. اس کو تعبیر النخل کہتے ہیں، حدیثوں میں جو اس کے لیے لفظ آیا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا، آپ نے کہا بھی یہ کیا کرتے ہو؟ کہنے لگے جی کہ اس سے جو ہے ہماری فصل زیادہ اچھی ہوتی ہے اور زیادہ مقدار میں ہوتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نہ بھی کرو تو ہو ہی جائے گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اپنے اندازے میں بات کی. تو یہ لوگ جو ہیں انصار لوگ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات کو بہت سنجیدہ لیتے تھے. انہوں نے یہ سمجھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اس سے روک رہے ہیں. تو ایک سال انہوں نے یہ پیوند نہ کی. اگلے سال دیکھا تو فصل میں خاصی کمی آئی.
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا بھی یہ فصل کا مجھے کہنے دیجیے، آپ نے کہا تھا کہ پیون نہ کریں تو ہم نے اس سال نہیں کی تو فصل گھٹ گئی۔ اچھا گلا ان کو کوئی نہیں ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے، ہو گیا ہے تو ہو گیا ہے، اللہ ایک طرف سے کمی کرے گا دوسری طرف پوری کر دے گا۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو انتم احلم بامور دنیاکم، اس سے ایک بہت بڑا اصول دے دیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انتم احلم بامور دنیاکم، تم اپنے دنیا کے معاملات کو مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ سبحان اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہ ہے دیانت، یہ ہے دیانت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی اسی بات پر زور دیں گے اور اسی بات پر آپ کو پکا کریں گے جو بات اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو الہام ہوئی ہے اور جو ہدایت کے طور پر آئی ہے، اس پر تو جو مرضی ہو جائے، نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی مفاہمت کریں گے، نہ کوئی چھوٹ دیں گے، اور نہ صحابہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر کوئی چھوٹ لیں گے۔ تو اگر یہ بات اللہ کی طرف سے ہوئی ہوتی پھر تو آپ نے فرمایا انتم احلم بامور دنیاکم، دنیا کے معاملات یہ جو ہیں تم مجھ سے بہتر جانتے ہو۔ میں نے تو تم کو ایک مشورہ دیا تھا، اپنے اندازے سے ایک مشورہ دیا تھا، تو تم زراعت کے ماہر لوگ ہو تو تم جیسے مناسب ہے ویسے ہی کیا کرو۔ تو اس سے انہوں نے کہا کہ اب دیکھیں نا یہ زراعت میں روز نئی ٹیکنیکس آتی ہیں، یہاں دین تھوڑی آئے گا آپ کو بتانے کے لیے کہ اچھا یوں کرو اور یوں کرو۔ اسی طریقے سے یہ الیکٹرانکس میں روز نئی چیزیں آتی، کرتے رہو کرتے رہو۔ یہ نبی یہ نہیں بتائے گا اب یہ تیل ہے، یہ جس کو پیٹرول کہتے ہیں، پتہ نہیں صدیوں سے ہزاروں سالوں سے زمین کے نیچے پڑا تھا، تو یہ تھوڑی ہے کہ نبوتیں آئیں گی تم کو یہ سائنس سکھائیں گی، پیٹرول کیسے نکالنا ہے، مشینیں کیسے بنانی ہیں۔ یہ جب تم کر لگے رہو کرتے رہو، جب تمہیں یہ کر لو گے، کوئی ترقی کر لو گے، کوئی ایجاد کر لو گے، اس سے فائدہ لے لینا۔ تو ہاں یہ چیز ہم کافر سے بھی لے لیں گے، یہ چیز ہم کافروں سے بھی لے لیں گے۔ تو جب بھی ہم یہ کہتے ہیں نا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہی ہدایت لینی ہے، تو اس سے مطلب یہ نہیں ہوتا کہ دنیا داری کی بہت ساری چیزیں ہم نے کسی اور سے نہیں سیکھنی، سیکھ لیں گے۔ یہ چائنا نے کوئی شے نکالی ہے، کوئی بات نہیں ہے، لے لیں گے۔ کوئی امریکہ نے کوئی چیز ایجاد کر دی ہے تو کوئی بات نہیں ہے، ہم لے لیں گے، یہ بات نہیں ہے۔ لیکن جس چیز کا نام ہے ہدایت، جس چیز کا نام ہے عبادت، جس چیز کا نام ہے رہن سہن، جس چیز کا نام ہے، یہ بعض اوقات کہتے ہیں یہ تہذیب ہے، یہ جی ہماری پاکستان کی ثقافت ہے، یہ جی ہماری پنجاب کی ثقافت ہے، ہاں اس کے بارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے اور جس چیز کو چاہیں گے ختم کر دیں گے۔ یہ جی ہمارا تو یہ باپ دادا کا ہے، بھاڑ میں گے باپ دادا، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں، ہدایت کی بات ہماری چل رہی ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا چکے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو 2 دن جو ہیں یہ مدینہ کے لوگ جشن مناتے تھے، 2 دن تھے کوئی، ان 2 دنوں میں جشن منایا کرتے تھے۔ ساری جو قوم ہے یہ بڑے اچھے کپڑے پہناوے پہننا، اچھے پکوان پکانا، خوب موج مستی کرنا اور کھیلیں کبڈیاں اس طرح کی چیزیں، جیسے آپ کو پتہ ہے میلے جشن یہ کرتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے تشریف لائے مدینہ، تو آپ نے فرمایا کہ ما هذان اليومان، یہ 2 دن کیا مناسبت ہے ان کی؟ کہنے لگے جی ہم جب جاہلیت میں تھے آپ سے ہمارا یہ جو ہے ایمان کا رشتہ ابھی نہیں جڑا تھا، تو اس وقت سے لے کر ہی ہمارے ہاں یہ 2 دن جو ہیں یہ 2 عیدیں قسم کی 2 میلے جو 2 جشن چلے آتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ أَبْدَلَكُمْ بِهِمَا يَوْمَيْنِ خَيْرٍ مِّنْهُمَا، تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں دنوں کو ہٹا کر تم کو 2 نئے دن دیے ہیں، عید الفطر و عید الاضحیٰ، ایک عید فطر ہے اور ایک عید اضحیٰ ہے۔ اب وہ سارا کچھ ان کا کلچر بالکل ختم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم آئیں گے تمہارے کلچر کو تبدیل کر دیں گے، تمہارے رہن سہن کو تبدیل کر دیں گے،
تم جو جیسے رہتے ہو، جیسے تمہارے رہن سہن ہے، تمہاری خوشیاں، تمہاری غمیاں، تمہارے مختلف تقریبات، تمہارا سارا کچھ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی اجازت دیں گے تم وہ اجازت لوگے، جس کی اجازت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم کو نہیں دیں گے، تم امریکی ہو، تم چائنی ہو، تم پاکستانی ہو، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ریٹ سب کے اوپر ہے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم امریکہ کو بھی تبدیل کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم چائنا کو بھی تبدیل کریں گے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاکستان کو بھی تبدیل کریں گے۔ پورا پاکستان ویسے ہونا چاہیے جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے، یہ ہے ہدایت۔ تو میں جو عرض کر رہا تھا وہ کیا ہے کہ یہ اسلام کے ارکان ہیں، توحید، اللہ رب العزت کی رسالت، اور رسالت کی بنیاد پر اطاعت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ جس کا یہ ٹھیک ہو گیا اس کو کہتے ہیں کلمہ۔ کلمہ کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہی دو باتیں ہیں۔ تو بھائی جس کا کلمہ درست ہو گیا، یہ اچھی طرح سن لیجئے، جس کا کلمہ، اور اس کی ترتیب بھی یہی ہے، اس کی ترتیب بھی یہی ہے کہ آپ جو ہے نا وہ پہلے توحید کو درست کریں، اپنی رسالت پر ایمان کو درست کریں، پھر نماز کو درست کریں، پھر زکوٰۃ، اور اس کی دلیل باقاعدہ حدیث سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملتی ہے۔ تو حدیث میں آتا ہے کہ معاذ رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے یمن جو ہے وہ اسلام کی جھولی میں ڈال دیا، جنگ بھی نہیں کرنی پڑی۔ یمن بہت سارے ملکوں کا تو یہی ہوا ہے کہ صحابہ نے جہاد کیے، جنگیں کیں، اور پھر وہ ملک مفتوح ہوئے، پھر اللہ نے وہاں کے لوگوں کو ہدایت بھی دے دی۔ یمن کا جو شرف ہے وہ یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی جنگ نہیں کی، اس کے لیے صحابہ کی کوئی فوج نہیں بھیجی یمن کو مفتوح کرنے کے لیے۔ تو ویسے ہی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خط بھیجا تھا اپنا مختلف علاقوں کو، یمن کے لوگوں کو بھی بھیجا، یہ نجران کا علاقہ تھا۔ تو وہاں کے لوگوں کو اتنا تجسس ہوا، اچھا کوئی دنیا میں نبی ہوتا ہے، اور وہ ہے یہ پہلے عیسائی تھے، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے تھے، ان کو پتہ تھا، تورات انجیل انہوں نے پڑھ رکھی ہوئی تھی، ان کو پتہ تھا نبی کیا ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ، اچھا ہمارے دور میں کوئی نبی آ گئے، تو اپنے دین کے ویسے یہ بڑے پکے تھے۔ تو یہ جو ہے کہتے ہیں کہ 73 بندے جڑے، 73 بندے، میں بھی چلتا ہوں، میں بھی چلتا ہوں۔ یمن کوئی قریب نہیں ہے، بہت دور ہے، بہت دور ہے۔ تو 73 بندے تیار ہو گئے کہ وہ بندہ جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے، چلو جا کے دیکھیں تو صحیح اس کو۔ تو یہ سب عیسائی لوگ جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مسجد نبوی میں ٹھہرایا، اور جب ان کی اپنی عبادت کا وقت ہوا تو اور تو کوئی جگہ نہیں تھی، ان کو اپنی عبادت کرنے کی بھی اجازت دی مسجد نبوی میں۔ تو پھر ان کی جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی۔ اسی موقع پر سورۃ آل عمران کا ایک بڑا حصہ اترا، ان کو پوری طرح آل عمران میں بتایا گیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کی کیا حقیقت ہے، وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کا بیٹا نہیں ہو سکتا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ قصہ مختصر انہوں نے خوب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بات کی، بلکہ مناظرہ کیا، بحث کی، اور اتنی جلدی جو ہے اپنے باپ دادا کا دین کون چھوڑتا ہے۔ تو بہرحال کہتے ہیں کہ یہ واپسی میں ان کا جو ایک بڑا سا کہتا ہے بھی میں تو مان گیا، تو میں تو تمہارا جو ہے نا یہ شرم حیا کو وہاں پر بیٹھا ہوا بولا نہیں، مجھے تو یہ نبی لگا ہے تو میں تو اس کو مان گیا ہوں۔ تو دوسرا کہتا ہے میری بھی یہی حالت ہے دل کی۔ تو کئی سارے تو وہیں پر ہی مومن ہو اسلام لے آئے، اور کچھ لوگ پہنچتے پہنچتے ہو گئے اور انہوں نے کہا کہ آپ اپنا بندہ بھیجیں جو ہمیں دین سکھائے، ہم مومن ہو گئے۔ تو یہ جو ہے یمن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جھولی میں آ گیا بڑے پرامن انداز میں دعوت سے، اور خود ان کے اپنے آنے سے اور ان کے تجسس سے اتنی بڑی تعداد تھی کہ ان کی پوری قوم ہی جو ہے وہ اسلام لے آئی۔ تو اب معاذ رضی اللہ عنہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا کہ جی کسی کو بھیجیں۔ علماء صحابہ میں سے جو علماء گنے جاتے ہیں ان میں سے ایک معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بھی ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا کہ جا معاذ، میں تجھ کو انک تأتی قوم من اہل الکتاب، یہ اہل کتاب لوگ ہیں، تم نے جا کر ان کو دین سکھانا ہے۔ فَأَوَّلُ مَا تَدْعُوهُمْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، دیکھنا ان کو سب سے پہلے جو چیز سکھانی ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ سب سے پہلے ان کو جو چیز سکھانی ہے وہ یہ ہے، دوسری لفظوں میں آتا ہے اسی روایت کے
کہ ان युवहिदुल्लाह, کہ ये अल्लाह को एक माने, अल्लाह ताला की तौहीद पर पक्के हो जाए। तो अगर ये हो जाए फ़इन्हुम अजाबूका लिज़ालिक, अगर ये तेरी इस बात पर पक्के हो जाएं और इस बात को सही तरीके से तस्लीम कर लें, फ़अलिमहुम अन्नल्लाह इफ्तरद अलैहिम खम्स सलावात, तब इनको ये अगला सबक देना कि अल्लाह ताला ने तुम पर 5 नमाज़ें फ़र्ज़ की। 5 बार तुमने अल्लाह के घर में आकर उसके आगे झुकना है, उसको सजदा करना है, इस तरीके से 5 नमाज़ें दिन, तो 5 नमाज़ें उनको सिखानी हैं और उनको इस पर पकड़। फ़इन्हुम अजाबूका लिज़ालिक, अगर वो इस बात को भी तुझसे कबूल कर लें और इस पर भी पक्के हो जाए, फ़अलिमहुम अन्नल्लाह जअल फ़ी मालिहिम ज़कातन, जो औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उनको ये बताना कि उनमें से जो अमीर लोग हैं उनके मालों में अल्लाह ताला ने हक़ रखा हुआ है कि वो गरीब लोगों को दें, यानी ज़कात, तो उनको फिर ज़कात सिखाना। तो इस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बेचते तो ये करते। तो भाइयों, ये चीज़ जो है इसको पुख्ता करना, इसको पक्का करना, ये हमारे बाकी सारी इबादतों की जान है। अच्छा, अब ये जो लफ्ज़ है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, बहुत मशहूर हदीस है, रमज़ान जब आता है तो आप ज़रूर कई बार सारे ही वाइज़ों से, सारे ही ख़तीबों से सुनते होंगे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मन साम रमज़ाना ईमानन वहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जो बंदा रमज़ान के रोज़े रखे। अच्छा, रोज़े तो मैं रखता हूँ नहीं, कहते एक शर्त है, रोज़े रखे लेकिन एक शर्त है, ईमानन, ईमान के जज्बे से, ईमान की तहरीक से और ईमान की सूरत में, उसके रोज़े में ईमान बोले। अच्छा, तो ये बात, जी भाई ये बात है, ये पते की बात आपको बताना चाह रहे हैं कि रोज़े जो है वो देखा देखी रख रहे हैं तो लोग, हमने भी रख लिए रोज़े। नहीं, रोज़ा जो है तुम्हारे ईमान की गवाही होनी चाहिए, रोज़े के अंदर ईमान की हकीकत बोलनी चाहिए, अल्लाह पर यकीन, अल्लाह के वादे पर यकीन, अल्लाह की शरीयत पर यकीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के माबूद होने पर यकीन, उसके इबादत के सच्चा होने पर यकीन। असल तो मेरा जो सरमाया है मेरी इबादत के अंदर ये है, ये बोलना चाहिए मेरी नमाज़ों में भी, मेरे रोज़ों में भी। तो फरमाया कि मन साम रमज़ान ईमानन, जिस बंदे ने रमज़ान के रोज़े रखे ईमान की शहादत के तौर पर, जिसने ईमान की गवाही के तौर पर, अपने ईमान के इजहार के तौर पर जिसने रमज़ान के रोज़े रखे, वहतिसाबन, और एहतिसाब के तौर पर। हमारे उर्दू में एहतिसाब का लफ्ज़ जो है ज़रा थोड़ा सा एक और महीने में चलता है, और हत्ता के बाद औक़ात ख़तीब लोग भी जो है वही उर्दू वाला जो इस्तेमाल है इस एहतिसाब का, वो महीना बयान करके देते हैं। एहतिसाब का मतलब होता है कि इसकी जो इसका जो अजर है और इसका सिला है, उसके मामले में अल्लाह के देने पर नज़र रखना, ये है एहतिसाब। तो किसी चीज़ को अल्लाह के यहाँ महफूज समझना अजर जो है, ये हिसाब जो है, हिसाब आजकल की अरबी में, ये जो बैंक में आप अकाउंट खोलते हैं, अरबी, अगर आप अरब मुल्कों में रहें तो उसको आप हिसाब कहते हैं। तो किसी जगह पर अपना अकाउंट रखने को एहतिसाब कहते हैं। किसी जगह पर अपना अकाउंट, आप कैसे क्या करते हैं, पैसा जितना है जमा करवाते हैं, ऐसे ही करते हैं ना बैंक में, पैसा जितना है आप जमा करवाते हैं और आपको पूरा यकीन है कि ज़रूरत पड़ने पर मैं जितना निकलवाना चाहूँ निकलवा लूँगा। अच्छा, इसको कहते हैं एहतिसाब, अल्लाह के यहाँ अपने आमाल को डिपॉजिट करवाना। एग्जैक्टली ये मफ़हूम है एहतिसाब का। अपने जितनी मेहनतें हैं, बड़ी बड़ी मेहनतें की हैं, हमने क्या कर, सहाबा ने इतनी मेहनतें की, खुश हैं कि मेरे अकाउंट में जमा हो रहा है। ये जो एक खुशी है और ये जो एक तसल्ली है, ये भाइयों अमल के अंदर एक रूह होती है। ये अमल की रूह है कि मैं किसी बहुत सही जगह पर, महफूज जगह पर अपनी मेहनतें, अपनी कोशिशें, अपनी कुर्बानियाँ, अपनी तकलीफ़ें, ये सारा कुछ जो है वो
اس کے ہاں جمع کروا رہا ہوں، اور میں نے یہ اللہ سے جب ضرورت پڑنی ہے قیامت کے روز انشاءاللہ میں نے وہاں سے اس کا اجر لینا ہے۔ تو احتساب کا مطلب اللہ سے اجر پانے کی امید، اللہ کے ہاں اپنے عمل کو محفوظ جاننے کی کیفیت۔ من صام رمضان ایمانا واحتسابا، جس بندے نے رمضان کے روزے رکھے ایمان کے اظہار کے طور پر اور احتساب کے طور پر، اللہ کے ہاں اپنے اعمال کو جمع کروانے کے طور پر، غفر له ما تقدم من ذنبه، اس کے جتنے گناہ ہیں وہ سارے کے سارے معاف ہو جائیں گے۔ اور فرمایا دوسرا اسی سلسلے میں ایک اور بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات بولی، یہ کیا ہے؟ یہ تو جو ہوا یہ دن کے عمل کے طور پر ہے، روزے آپ دن کے وقت رکھتے ہیں، اور فرمایا من قام رمضان ایمانا محتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جس بندے نے رمضان کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ اس کے بھی سارے گناہ بخشے جائیں گے۔ رمضان کا قیام کیا ہوتا ہے؟ یہ جو رات کے وقت آپ صفحے بنا کر اور قرآن مجید کی لمبی لمبی تلاوت اور قراءت کرتے ہیں یا سنتے ہیں، تو یہ ہے قیام رات کا۔ تو بھائی رمضان ایک ایسا زبردست مہینہ کہ اس کی راتیں قیام کے لیے اور اس کے دن صیام کے لیے، اور جنت کھری۔ یہ آپ لوگ بعض اوقات پوری زندگی گزار دیتے ہیں ایک اپنا مکان ہونے کا خواب دیکھنے کے لیے۔ ماشاءاللہ دیہات میں کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، اکثر لوگوں کے گھر اپنے ہوتے ہی ہیں، تو شاید آپ کو اس کا اندازہ، لیکن جو لوگ شہروں میں رہے ہیں ان کو یہ اندازہ ہے جی اپنا گھر بنا لیا کسی نے، تو کوئی 1 سال، کوئی 2 سال، 10 سال، 20 سال پیسے جوڑتے ہیں، اور پتہ نہیں کہاں سے بچایا۔ بعض اوقات آپ روکھی سوکھی کھاتے ہیں، چٹنی سے گزارا کرتے ہیں، ایک مکان ہمارا بن جائے، ایک مکان ہمارا بن جائے۔ اور بالعموم کیا ہوتا ہے ماشاءاللہ ساری زندگی اس نے جوتے گھسائے اور پیسے جوڑ کے خواب دیکھ کے امیدیں لگا کے پوری زندگی گزر گئی۔ ماشاءاللہ حضرت صاحب ریٹائر ہو گئے۔ اب ریٹائر ہونے کی جو عمر ہوتی ہے وہ تو ویسے ہی دنیا سے آپ تقریباً فارغ ہی ہوئے ہوتے ہیں، تو ریٹائر ہو گئے ہیں، پیسے کوئی پتہ نہیں وہ پروویڈنس فنڈ جو ہے وہ نکلا کہیں سے کرا کے، ماشاءاللہ جی بابا جی نے الحمدللہ 60 سال کا ہو کر ایک اپنا مکان کھڑا کر لیا۔ تو بابا جی یہ تو پچھلوں کے لیے انشاءاللہ ہوگا، آپ تو اپنی زندگی گزار ہی گئے جی، اپنا مکان خواب ہے، اور اتنا خوش ہے، دعوتیں کر رہا ہے، لوگ مبارکبادیں دے رہے ہیں کہ بھی اس کا اپنا مکان ہو گیا۔ تو پتہ چلا کہ ایک 5 مرلے کا 10 مرلے کا مکان بنانے کے لیے، جس میں پتہ نہیں اب کتنا سا رہنا ہے، تھوڑی دیر میں یہاں سے جنازہ اٹھ جانا ہے، یہ کسی اور نے بانٹتے پھرنا ہے، بیچتے پھرنا ہے یہ مکان۔ تو پتہ چلا کہ ایک ایسا مکان بنانے کے لیے بھی زندگیاں بھی جاتی ہیں۔ یہاں کیا من صام رمضان 1 مہینہ محنت کر لو، 1 مہینہ دل دے دو اپنا خدا کو، 1 مہینہ خدا سے جو صحیح محبت ہوتی ہے، جو روزے میں بولنی چاہیے اور جو تمہاری راتوں کے قیام میں بولنی چاہیے، سبحان اللہ، تو وہ کیا ملنے والا ہے؟ وہ ایک گھر، میرا گھر، سبحان اللہ، جنت وسارعوا الى مغفرۃ من ربکم وجنت عرضها السماوات والارض، اور وہ جنت کے جس کی چوڑائی آسمانوں جتنی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت میں، جنتیوں تو سارے اعلیٰ سے اعلیٰ محلات میں ہوں گے، پھر جنت میں اللہ کسی کو اتنے دے گا، فرمایا کہ بعض لوگوں کے جو محلات ہوں گے خود جنتی جو ہیں وہ ایسے سر اٹھا کے ان کو دیکھیں گے کہ انہو کوکب دری، جیسے آپ نے دیکھا وہ دور ایک ستارہ چمک رہا ہے، بول رہے ہوں گے یہ فلاں کا محل ہے۔ اس کی عبادت بہت اعلیٰ تھی، اس کی اللہ تعالیٰ کے لیے قربانی، اللہ کے لیے غیرت، اللہ کے لیے حمیت اس کی تھی، جہاد اس کا اللہ کے لیے تھا۔ تو جنتی جو ہے ایسے سر اٹھا کے، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم دور ستارے کو چمکتا ہوا دیکھتے ہو، ایسے دیکھ کر کہو گے یہ فلاں کا محل ہے، یہ فلاں کا محل ہے۔ تو اللہ رب العزت کے ہاں ایک ایسا زبردست مل جانے والا ہے
تو یہ کیا ہے؟ یہ اس کے لیے ہے جس کی بھائیوں توحید درست ہو گئی، جس کی رسالت درست ہو گئی، جس کی نماز درست ہو گئی، جس کی زکوٰۃ اگر وہ مالدار ہے وہ اللہ تعالیٰ نے قبول کر لی ہوئی، اور جس کے رمضان کے روزے جو ہیں وہ قبول ہو گئے اور وہ درست ہو گئے اللہ کے ہاں، اور جس کا حج جو ہے وہ درست. تو یہ اسلام کے 5 اعمال ہیں، 5 ارکان ہیں، یہ ان کے اوپر پھر اسلام کی باقی ساری عمارت. اچھا، باقی عمارت انشاءاللہ خود بخود کھڑی ہو جائے گی اگر ان پایوں میں جان ہوگی، تو اوپر جتنا کچھ ہے عمارت کا انشاءاللہ العزیز پورا ڈھانچہ وہ بہت اچھا خود بخود کھڑا ہو جائے گا. لیکن اگر یہ بے جان ہوئی، اگر ان کے اندر وہ کوئی چیز نہ ہوئی بھائیوں، یہ دکھاوا ہوا، دیکھا دیکھی ہے، لوگ رکھ رہے ہیں، میں نے بھی رکھ لیا، یہ کہ میرے مالک کا یہ حکم ہے اور میرے مالک کی کوئی شان میں نے مان رکھی ہوئی ہے، وہ بات نہیں ہے. ایک بندے کے روزے میں وہ تو کہتا ہے کہ استغفر اللہ، یہ بات مطلب یہی بندہ شاید اگر ہندوؤں میں پیدا ہوا ہوتا تو جیسے ہندو کر رہے ہیں تو شاید یہ ویسے کر رہا ہوتا، یہ اگر عیسائیوں میں ہوتا تو ویسے کر رہا ہوتا. اس نے تو مول ہی نہیں لگایا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس نے تو مول ہی نہیں لگایا قرآن کا. قرآن ہے کیا؟ تو اب ہم جو ہے وہ اس اصل مضمون پہ واپس آ جاتے ہیں جو اس رمضان کے حوالے سے اللہ رب العزت نے بیان فرمایا. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ہدی للناس وبینات من الہدی والفرقان. دیکھو، یہ جو تم کو روزوں کا کہا گیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے جاتے ہیں، یہ پورے 1 مہینے کے. اچھا، یہ سمجھ لو کہ جتنے لوگ اس سے پہلے زمین پر اللہ کی عبادتیں کر کر کے گئے ہیں تم سے پہلے، ان پر بھی میں یہ فرض کرتا ہی رہا ہوں، کما کتب علی الذین من قبلکم. تو مراد یہ ہے کہ اللہ کو پانے کی یہ ادا یہاں زمین پر بسنے والے ہر بندے نے اختیار کی ہے. اللہ کو پایا ہے روزوں کے ذریعے سے. تو دیکھو، اب تمہاری باری ہے اس زمین پر اللہ کی عبادت کر کے دکھانے کی. یہ ایک نصیب ہے، یہ ایک اعزاز ہے کہ آج اس جہان میں اللہ تعالیٰ نے صرف ہم کو چنا ہے کہ ہم اس کی عبادت کریں. باقی کسی کی عبادت کو اللہ قبول نہیں کرنے والا. اس وقت روئے زمین پر جتنے لوگ ہیں کسی کی عبادت کو اللہ قبول کرنے والا نہیں. ہاں، ہم جو کریں اس وجہ سے کہ ہم اس وقت کے نبی کی اطاعت میں ہیں، ہم نے نبی کو مانا ہوا ہے، ہماری اس عبادت کو قبول کرنے والا ہے. تو اس لیے اس وقت آج آپ تمہاری باری ہے، اب تم مجھے یہ عبادتیں کر کر کے دکھاؤ. تو یہ ایک آپ کو ایک تحریک دیتا ہے کہ بھی اگر پہلے کسی زمانے کے لوگوں نے یہاں اللہ کی عبادت کی تھی اور آج اللہ ہمیں دیکھتا ہے کہ میں انشاءاللہ بہت ستھری عبادت کروں گا، میں انشاءاللہ بہت ستھری نماز پڑھوں گا، میں حلال ہر چیز میں، کیونکہ اس وقت میرا ہی ٹائم ہے، میری ہی باری ہے. اللہ اور تو کسی کو دیکھتا بھی نہیں ہے آج، وہ تو ہمیں دیکھتا ہے. اور یہاں چوپٹ ہو معاملہ، یہاں پر چوپٹ ہو معاملہ، یہاں اللہ تعالیٰ کو کچھ نظر ہی نہ آئے. ایمان، اطاعت، بندگی، اللہ کی محبت، اللہ کی خشیت، یہاں وہ بول ہی نہیں رہے ہو ہماری عبادتوں میں. کسی اور کو تو کہتے ہیں میں دیکھتا بھی نہیں ہوں. سبحان، دیکھو یہ ایک بہت بڑی بات، یہ ایک بہت بڑی بات ہے. پچھلے خطبے میں ہم نے ملت کا مسئلہ آپ کو بتایا تھا. ساری جان تو وہاں پر پڑی ہے. ہمارے انشاءاللہ گناہ بخشے جانے ہیں، قصور کیے تھے وہ بخشے جانے ہیں، اس وجہ سے کہ ہم نے سچی ملت پر پکا ہونے کا اعلان کیا. سب نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو رد کر دیا. بدنصیبی سے نصیبی کسی نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مرحبا نہیں کہا. ہم نے کہہ دیا، ہم نے کہ ملت کا مسئلہ. تو یہاں پر جو ہے تو فرمایا کہ دیکھو، اب جو تم کو میں نے یہ اعزاز بخشا ہے کہ زمین پر میری عبادت کر کے دکھاؤ گے، اب تم کو میں نے جو یہ منصب دیا ہے کہ زمین پر اب میرے تم ہو اور تمہارا میں ہوں.
اور یہ ایک ایسی بات ہے کہ صحابہ چیتھڑے پہنتے تھے اور پورے جہان کو اللہ نے صحابہ کا مفتو کر دیا، جھولی میں ڈال دیا، ایسی اعلیٰ چیز، اس کو تو ہم سے سنجیدہ لینے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بھائیو دنیا کی یہ ساری قومیں، یہ اتنی کائیاں، اتنی ہوشیار، اور بھائیو یہیں پڑی ہوتی تھی، یہی ہوتی تھی۔ یہ یورپ اس جہان میں ہوتا تھا، بلکہ یورپ جو ہے یہ اس وقت کے جو مسلمانوں کے ملک ہیں ان میں سے اکثر ملکوں کا مالک یورپ ہی تھا۔ جیسے ابھی پچھلے 100 سال 150 سال پہلے نا یہ انگریز نے جی، فرانسیسیوں نے، یہ جو ہے انہوں نے ہمارے سارے ملک لے، اچھا انہوں نے لے رکھے ہوئے تھے جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یورپ کا گورا بادشاہ جو ہے، یورپ کا گورا بادشاہ، یہ رومن جو ہے، اٹالین رومن، اس کو جب آپ نے خط بھیجا اپنا کہ دیکھ میں اللہ کا رسول دنیا میں تشریف لا چکا ہوں، تو میری اطاعت میں آ جا، تو یہ کہاں تھا بھلا؟ اس کا اصل ملک اٹلی ہے، یہ اٹلی یورپ میں ہے، بہت دور ہے یہ، لیکن انہوں نے یہ سارے ملک فتح کر رکھے ہوئے تھے، شام، مصر۔ اچھا یہ شام کو اپنا پایا تخت بنا کر بیٹھا تھا، یورپ میں سردی بہت ہوتی ہے تو یہ گرمیوں میں پیچھے چلا جاتا تھا قسطنطنیہ، اور 6 مہینے جو ہے اپنا پایا تخت جو ہے اپنا دارالحکومت قسطنطنیہ کو بناتا تھا۔ ٹھنڈ ہے ادھر، سردی ہے تو گرمیاں ہیں، پیچھے چلا جاتا تھا۔ اچھا جیسے ہی سردیاں آئیں تو ادھر سردیاں بہت ہیں، برف باری بہت ہوتی ہے، تو وہ ادھر سے آ کر چودھری صاحب شام میں اپنا ڈیرا جماتے ہیں، شام اس کا ہی ہے، شام کا مالک ہے، شام کا فرمانروا بنا ہوا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنا نامہ مبارک بھیجا، اپنا خط بھیجا، تو یہ شام میں ہی تھا، شام ان کے پاس، تو یہ گوری قومیں ساری یہیں پر تھی بھائیو، اور ان سارے ملکوں کو فتح کیے ہوئے بیٹھی تھیں۔ عرب جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم، ان کے مظاہرے تھے، دوسری طرف یہ پرشین امپائر، یہ فارسی جو ہے وہ حکومت، فارسی شہنشاہت، یہ تھی، ملکوں کے ملک ان کے تھے، آدھے عرب ان کے مظاہرے تھے، آدھے عرب ان کے مظاہرے تھے، عربوں کے پاس چیتھڑے تھے۔ ہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کا یہ شرارہ یہ پھوٹا جزیرہ عرب سے، کچھ دیر تک عربوں نے قبول نہیں کیا، مزاحمت نہیں کی، پھر کچھ سالوں کے بعد عرب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس بات کو جو ہے وہ ماننے لگے۔ جیسے ہی مانے، صفیں بنی، ان کے پاس ہتھیار پورے نہیں ہیں، ان کے تن پر کپڑے پورے نہیں ہیں، یہ ٹوٹ پڑے۔ رومن امپائر، لوگ تھر تھر کانپتے تھے رومن امپائر کا نام سن کر، وہ ڈہ گیا۔ یہ یرموک کے مارکے میں پورا شام، مصر، افریقہ کے سارے خطوں سے یورپیوں کا بستر گول، گورے بھاگے چلے جاتے ہیں، واپس اپنے قسطنطنیہ جا پہنچتے ہیں۔ یہ سارے ملک، یہ ادھر فارس، سب دے دیا بھائیو۔ یہ ہدایت، یہ جو ہے نا، یہ سراغ زندگی کا، تو یہ جو ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ دونوں جہان دیتے۔ تو کہا یہ جو ہدایت ہے، یہ جس نے عربوں کی زندگی بدل دی تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں لا کر، پھر دنیا کی سب مہذب قوم میں، سب ترقی یافتہ قوم میں دھڑام دھڑام ان کے آگے گری تھی۔ یہ اپنے پھریلے لہراتے ہوئے پورا ہند جو ہے یہ ادھر آگے، اللہ تعالیٰ نے بت خانے تڑوا دیے، دیویاں، مندر سب چلے گئے، ختم ہو گئے۔ اللہ اکبر، اذان گونجتی ہے اب پورے جہان میں، بر اعظموں میں شرک ختم، اور اشہد ان لا الہ الا اللہ میناروں سے اذانیں گونجتی ہیں۔ تو یہ اتنا بڑا واقعہ ہوا ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس۔ یہ شرارہ پھوٹا تھا ہدایت کا، یہ خدا کو جاننے کا، یہ جو اعزاز دنیا میں نصیب ہوا تھا، ایک آخری سچی رسالت، نبوت یہ دنیا میں آئی تھی، اس کی مناسبت سے تم کو روزے رکھنے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، یہ تمام انسانوں کے لیے ہدایت آئی تھی۔ تو یہ ہدایت آئی تھی، آسمان سے روشنیاں اتری تھیں، اتنی بڑی رحمت آسمان سے کبھی اتری ہی نہیں تھی جتنی بڑی رحمت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اس قرآن کے ساتھ دنیا میں اتری۔ یہ نصیب والوں نے اپنی جھولیاں بھریں ایمان سے، نصیب والوں نے اپنی جھولیاں بھریں خدا کی رحمت سے، خدا کی محبت سے، ایسی سچی عبادت سے
جو اللہ کے ہاں قبول ہوتی ہے اور اس کے دم سے دونوں جہان ملتے ہیں۔ آخرت کا جہان وہ تو انشاءاللہ ہے ہی، جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مانا، جس نے اس کو سچا مانا، آخرت کا جہان تو ہے ہی اس کے لیے۔ اس دنیا کے اندر بھی اسی کا سکہ چلے گا انشاءاللہ العزیز، جب ایک قوم کے طور پر بھائیو، ایک قوم کے طور پر، ایک ملت کے طور پر ہم اس دین کے اوپر پکے ہو جائیں گے۔ تو یہ جو بھائیو ہر سال رمضان آتا ہے، یہ ہم کو وہ سبق یاد کروانے کے لیے آتا ہے، پکا کروانے کے لیے آتا ہے، ایک ایسی خیر جو دنیا میں ہمارے سوا کسی کو نہیں ملی۔ یہ تو بدنصیبی ہے نا کہ ہم اس کا اندازہ بھی نہ کریں، بلکہ پتہ نہیں مر جائیں یار اس قوم کو کہ امریکیوں کو ایسے مرو، امریکیوں کو یہ ملا ہے، گورے کو یہ ملا ہوا ہے، اس کو یہ ملا ہوا ہے، اور ہم کیا ہیں؟ بے وقوف، تم سب سے بڑے خیر کے، ہدایت کے، حقانی، سب سے بڑے چشمے پر بیٹھے ہوئے بد نصیب اوروں کو جو ہے وہ محرومیت کے ساتھ دیکھتے ہو، اوروں کو ترس کے دیکھتے ہو، ان کو کیا ملا ہے، ان کو کیا ملا ہے، اور تم کو کیا ملا ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس، اس کے اندر قرآن اترا تھا جو ہدایت تھی انسانیت کے لیے، وبینات من الہدی۔ اچھا، اور پھر یہ ہدایت کی روشن نشانیاں بھی ہیں، تو کہتے ہیں قرآن ہدایت بھی ہے اور قرآن ہدایت کی نشانیاں بھی ہیں، یعنی بڑے آرام سے جب آپ قرآن کو پڑھیں گے، قرآن کو اس میں سے آپ کو بڑی ہی آسانی سے ہدایت ملتی بھی چلی جائے گی۔ تو ایسا نہیں ہے کہ اس کی سمجھ بہت مشکل سے آئے، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، بڑا آسان کیا ہے، اس کے اندر سے جو تمہاری دنیا اور آخرت کی ضرورت ہے بڑے آرام سے تم کو سمجھ آنے والی ہے۔ ایسی کتاب بھی تم سے پہلے کسی کو نہیں ملی۔ تو ھدی للناس، یہ ہدایت ہے انسانوں کے لیے، وبینات من الہدی، اور ہدایت کی بڑی کھلی ہوئی نشانیاں ہیں، والفرقان، اور یہ تمہاری زندگی کو بدل دینے والی چیز۔ فرقان کا مطلب کیا ہے؟ فرق کر دینے والی۔ پہلے قوم کا رخ اس طرف کو تھا، اب اس طرف کو ہے، اور یہ حق اور باطل کا کھلا فرق کر دینے والی جو کتاب ہے انشاءاللہ قیامت تک کے لیے شرک اور توحید کا فرق مٹنے نہیں دے گی یہ کتاب، تو یہ فرقان ہے۔ تو تین وصف قرآن مجید کے یہ بیان ہوئے، فَمَن شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، تو یہ وہ مہینہ جس کی مناسبت یہ قرآن ہے اور یہ ہدایت ہے، اور یہ ایک نیا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ کی زمین پر عبادت کروانے کا، تو یہ جو مہینہ ہے جس کو یہ مل جائے، جس خوش نصیب کو، فمن شہد منکم، جو تم میں سے یہ مہینہ پالے، فلیصمہ، تو اس کو چاہیے کہ یہ مہینہ روزوں سے گزارے، ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، یہ تو سونے کے دن ہے، سونا چاندی بھی کچھ نہیں ہے اس کے مقابلے پر، یہ تو ایسا زبردست ہے کیونکہ اللہ نے اس کو خاص مقرر کیا ہے۔ تو اسی دن، اسی مہینے میں ہی تم نے روزے رکھنے ہیں۔ ہاں، اگر کوئی بندہ بیمار پڑ گیا ہے یا اس کو کوئی سفر درپیش ہے، فعدۃ من ایام اخر، تو اس کے لیے جائز ہے کہ وہ پھر اتنی دنوں کی گنتی بعد میں، رمضان کے بعد کے دنوں میں پوری کر لے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کرنا۔ سبحان اللہ۔ روزے تو بھائی، یہ جو روزہ رکھنے کا یہ جو جسمانی عمل ہے وہ تو اللہ کا شکر ہے ہم کرتے ہیں، اتنا آسان ہے، کہتے ہیں کہ میں جنت کو اتنا ہی آسان کر کے دینا چاہتا ہوں تم کو۔ سبحان اللہ، قربان جائیں۔ ہم نے کہا تھا یہی 5 مرلے کے مکان کے لیے میں تو رول گیا، پھر بھی سب کو نہیں ملتا، بعض لوگ خواب دیکھتے ہی چلے جاتے ہیں اس جہان سے، 5 مرلے کا مکان بھی سب کو نصیب نہیں ہے۔ ایسی اعلیٰ کہتے ہیں یرید اللہ بکم الیسر، میں جنت کو اتنا ہی آسان اور اتنا ہی سستا کر کے دینا چاہتا ہوں تم کو، مہربان ہوں، اللہ تعالیٰ کی مہربانی ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تمہارے لیے آسانی ہی کرنا چاہتا ہے، ولا یرید بکم العسر، اس کو یہ پسند ہی نہیں ہے کہ تم کو مشکل میں ڈالے، تم کو کسی مشقت میں ڈالے، اور ایسے کام تم سے کروائے جو تمہارے بس میں نہ ہوں، تمہارے لیے مشکل ہوں۔ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، تو پھر اب کرنا یہ ہے کہ تم نے گنتی مہینے کی، پوری روزوں کی
یہ کر لینی ہے۔ وَلِتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور جس دن یہ گنتی پوری ہو جائے، مہینے کے روزے پورے ہو جائیں، پھر تم نے اللہ کے نعرے مارنے، وَلِتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ، دوبارہ پھر ہدا آ گیا، ہدا ہدایت۔ یہ جو ایک شے ملی تھی بھائیو، اس وجہ سے میں بار بار، یہ اصل چیز ہے ہدایت، اصل چیز ہے وہ جو دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے، تو پھر اللہ کے سوا کوئی نظر نہیں آتا بندے، پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی کی آپ کو نظر نہیں آتی ہے کہ میں اس کا دامن پکڑوں۔ تو ہدایت کا ہے تو وَلِتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ، ایک بار مہینے کی گنتی پوری کر لو تو پھر اس کے بعد اللہ کی تکبیریں بلند کرنی ہیں، اللہ کی بڑائیاں بلند، وَلِتُكَبِّرُوا عَلَى مَا هَدَاكُمْ۔ یہ پھر جو عید ہے، آپ عید پر جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی تکبیریں بیان کرتے ہیں، اور اس طریقے سے یہ ملت ساری جو ہے مل کر اپنے جو ہے وجود کا اظہار کرتی ہے کہ ایک ہدایت پر پائی جانے والی قوم، اللہ کی عبادت کے لیے رکھی گئی ایک قوم دنیا میں آج جو ہے وہ اپنی یہ عبادت کا پورا ایک سالانہ جو کورس ہے وہ مکمل کر چکی ہے۔ آج یہ شکرانے کے لیے میدانوں میں نکلی ہے، اور آج یہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، آج یہ اللہ رب العزت کا شکر کرے گی۔ تو بھائیو، اسلام سے بڑھ کر کوئی شکر کی بات نہیں، اسلام سے بڑھ کر، توحید سے بڑھ کر، اور یہ جو نمازیں، یہ صحیح سلیقہ خدا کو پوجنے کا، خدا کی پرستش کرنے کا، یہ نمازیں، یہ روزے، تو اس وجہ سے سب سے اعلیٰ شے اگر آپ کو کوئی نصیب ہوئی ہے تو انشاءاللہ العزیز یہی ہے، اس پر خوشی کرو، اس پر فخر کرو، اور اس کو کوئی شے سمجھو۔ انشاءاللہ یہ اور نہیں کوئی چیز، یہی چیزیں انشاءاللہ ان سے ہماری بخشش ہو جانی، انہی چیزوں سے قیامت کے روز ہم کو سرخروئی نصیب ہو جانی انشاءاللہ۔ یہی چیزیں قبر میں جہاں اوروں کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا ہوگا، ہمارے لیے روشنیاں کر دینے والی ہیں۔ تو یہ یقین رکھنا، ایماناً یہ یقین رکھنا کہ اس سے میری انشاءاللہ نجات ہو جانی، اس سے میں نے بخشا جانا ہے، اس سے میں نے اللہ کے ہاں انشاءاللہ انعامات پانے ہیں، ایماناً واحتساباً۔ تو انشاءاللہ العزیز یہ اللہ کی جنت اتنی ہی آسان ہے، اللہ تعالیٰ کی جو ابدی رحمت ہے وہ انشاءاللہ العزیز اتنی ہی آسان ہے، بس اس میں رنگ پیدا کرو عبادت والا۔ یہ رات کے قیام کے بارے میں خاص طور پر آپ کو میں توجہ دلانا چاہوں گا، یہ راتوں کو اللہ کے آگے کھڑے ہونا، یہ اللہ کے بھکاری، اللہ کے سے مانگنے والے کھڑے ہوئے لائنوں میں، کیا چاہیے ان کو؟ کہتا ہے سب سے اعلیٰ چیز جو تیرے پاس ہوتی ہے، وہ بہت ساری چیزیں تو اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے، تو اتنے بڑے بڑے محلات کافروں کے نصیب ہیں، کہتے نہیں مجھے وہ نہیں چاہیے، مجھے تیری جو اصل تیری خیرات ہے جس کا نام آخرت ہے وہ چاہیے۔ تو بھی کیسے بتاؤ گے؟ کھڑا ہوں میں گھنٹوں کے گھنٹے اللہ کے آگے کھڑا ہوں، تو یہ اس کو جو ہے نا وہ زیادہ جاننا، سبحان اللہ۔ کئی بار میں دیکھتا ہوں تو نہیں آج کل بھی یہ ہوگا، وہ ویسے تھوڑا سا کہتے وہ یہ ATM وہ کچھ کر کے یہ آن لائن بینکنگ سے معاملے کو، ورنہ یہ ہوتا تھا کہ ایک بجلی کا بل جمع کرانے کے لیے وہ ٹھیک ٹھاک گرمی، مسجدوں میں تو آپ کو پنکھے بھی لگا دیے ہیں ماشاءاللہ مال والوں نے، اللہ ان کو جزائے خیر دے، قبول کرے، جو جو اللہ کے گھروں پر خرچ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کے مالوں میں برکت دے، اور ان کو اللہ دنیا میں بھی بدلہ دے، آخرت میں بھی دے۔ تو مسجدوں میں تو آپ کو وہ ٹھنڈا پانی بھی لگایا ہے، سلام پھیر کے آپ جا کے ٹھنڈا پانی پی لیں، بعض مسجدوں میں اس سے بھی زیادہ جو ہے نا وہ ریفریشمنٹس رکھی ہوتی ہیں، تو پنکھے بھی لگائے ہوئے ہیں۔ اچھا وہ چلچلاتی دھوپ ہے، یہ جناب اگر یہ واپڈا کا بل جو ہے وہ اگر ایک تاریخ گزر گئی تو پتہ نہیں کو 100 200 500 روپے بڑھ جائیں گے، اس کے ڈر سے کبھی لمبی لائنیں لگی دیکھی بینکوں کے آگے۔ یہ ایک زمانہ تھا وہ ظالم بھٹو نے وہ راشن لگا دیا تھا، یہ نئی نسل کو تو ظاہر ہے انہوں نے نہیں دیکھا، ہم بچے تھے تو ہم نے وہ دیکھا ہوا تھا، یہ راشن جو ہے وہ عام بازاروں میں آٹا چینی دکانوں سے نہیں ملتا تھا آپ کو، وہ ڈپو بنا دیے تھے، وہ کارڈ بنائے ہوئے ہیں آپ کو جو ہے نا اس مہینے میں صرف اتنی چینی ملے گی، لگے ہوئے ہوتے تھے ہم، وہ ہمارے بڑے وہ لائنوں میں، واللہ کبھی کبھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے بعد ہوگا 6 گھنٹے لائن ہے۔ یہ ماشاءاللہ کچھ لوگوں کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں یہ ویزا لینا ہے، ویزا گورے کے ملک کا زہ نصیب اگر مل جائے، کہاں ملتا ہے آسانی سے، اچھا بھی لینا ہے میں نے،
तो जाओ जाकर ना फजर के वक्त एम्बेसी के आगे लाइन लगा होता है ऐसे। बात पता क्या, नहीं फजर के वक्त भी जनाब वो 1 मील की लाइन बनी हुई है। ऐसे करो तुम ना 1 दिन पहले जाकर खड़े हो जाओ, ऐसे भी हैं। रात को उससे पहले शाम को फजर असर के वक्त ही वो आपका भाई जो है ना आपके रोटी वहाँ पर पहुँचा रहा है माशाल्लाह। जैसे आपके इत्काफ में भी होगा, आपका कोई भाई आपका कोई बेटा आपको रोटी जो है ना वो मस्जिद में पहुँचा रहा है, वो रोटी वहाँ पर पहुँचा रहे हैं कि जी ये एम्बेसी के आगे वीज़ा लेना लाइन में लगा हुआ है। और क्या है ये इस चीज़ों के लिए। तो अगर अल्लाह ने ये शरफ बख्शा है कि जन्नत के तलबगार, अल्लाह की अबदी खैरात के तलबगार सफ़े बनाकर लाइनें लगाकर कुछ देर हाथ बांध कर अल्लाह का कलाम सुनेंगे, तो ये कौन सी बड़ी बात है। नहीं वो मैं कर लूँगा, वो राशन के लिए ख्वार हो लूँगा, वो बिजली का ये बिल चंद 100 रुपये बचाने के लिए मैं एक लंबी लाइन में जलील होना कबूल कर लूँगा। लेकिन ये है कि ये क्या यार मुश्किल है, बड़ा है। तो भाई युरीदुल्लाहु बिकुमुल युस्र, अल्लाह तो ने तो बड़ी आसानी कर दी हुई है तुम्हारे लिए। वो जो अबदी ज़िंदगी है तुमको अंदाज़ा नहीं है कि रसूलों ने कैसी आला शय की तुमको खबर दी है। और उसके लिए छोटे छोटे अमल बताए हैं, इनके ज़रिए से कर लो। तो हिम्मत करो। रमज़ान जो है, बल्कि वो एक आलिम कह रहा था, कहता है कि रमज़ान में जब तुम्हारी हिम्मत जवाब देना चलो यार अब और क्या पढ़ना है और क्या अब जो है ना वो इबादत करनी है, कहता है जब तुम्हारी तबीयत सुस्त पड़े और जब जो है ना वो तुम्हारी हिम्मत जवाब देने लगे, अपने आप को बस ये 2 लफ्ज़ याद करवा लेना, अय्याम मादूदात, बस गिनती के चंद दिन ये चले जाएंगे और फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी दौलत मेरे हाथ से चलेगी। है मौका ये है, तो इसमें डालो ज़्यादा से ज़्यादा इबादत, इसमें डालो ज़्यादा से ज़्यादा खुदा की तलब। रातों को उठो, मेहनतें करो, हाथ फैलाओ अल्लाह के आगे, कुरान पढ़ो, जिक्र करो, दुआ करो। इंशाअल्लाह अज़ीज़ ये ऐसा मौका है ज़िंदगी में बहुत कम मिलता है, और अल्लाह ताला ने अगर हमें दे दिया है तो उस मौके को गनीमत जानकर इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमने अपनी किस्मत संवारनी है। ये वाक़अतन किस्मत संवारने का ही एक मौका है। अक़ूलु क़ौली हाज़ा व अस्तग़फ़िरुल्लाह।